السلام علیکم ناظرین، ایکسپرٹ اپڈیٹس ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ایک واقعہ ہوا ہے جو ہمیں بار بار سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح ہے کہ امریکی فضائیہ کا ایک نوجوان اہلکار جو اسرائیلی سفارت خانے کے باہر کھڑا تھا، اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ وہ مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ میں اب غزہ میں مزید نسل کشی میں شامل نہیں ہوں گا۔ دوستو، یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا اللہ اور اللہ کی کتاب پر کوئی یقین نہیں ہے، وہ ایک غیر مسلم ہے جس نے امریکہ میں ایک فوجی کی حیثیت سے کام کیا۔ وہ امریکی فوجی ہے۔ وہ مسلسل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اب میں مسلسل نسل کشی نہیں برداشت کروں گا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بحیثیت مسلمان جن کا اللہ اور اللہ کی کتاب پر پکا ایمان ہے، اور ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن یہ واقعہ کچھ اس طرح ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ یہ اہلکار جو مسلمان نہیں ہے پھر بھی کشمیریوں کی حمایت اور فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لگا رہا ہے۔ نہ صرف نعرے لگا رہا ہے بلکہ اس نے تو اپنے آپ کو آگ ہی لگا دی ہے۔ اس نے خود پر پٹرول چھڑکا اور اتنی شعلوں میں وہ اس طرح بری طرح جل رہا ہے اور بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ اب میں ان فلسطینیوں کی نسل کشی نہیں ہونے دوں گا۔ میں کبھی یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ یہ فلسطینی بچے، مائیں اور بزرگ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر ایک شخص زمین پر مائک اور سپیکر رکھتا ہے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف نعرے لگاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سیکورٹی اہلکار اس شخص کو روکتے، وہ خود پر پٹرول انڈیل کر آگ لگا لیتا ہے اور خود سوزی کی حالت میں آزاد فلسطین کے نعرے لگاتے ہوئے بری طرح جھلس کر زمین پر گر جاتا ہے۔ سیکورٹی اہلکار کی بروقت امدادی کاموں کے باعث مذکورہ شخص کو بری طرح جلنے سے بچا لیا جاتا تھا، تاہم ہسپتال میں اس کی حالت اب بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جس کی شناخت ایرون بشنیل کے نام سے ہوئی ہے اور وہ امریکی فضائیہ کا ایک اہلکار ہے۔ امریکی فضائیہ کے اہلکار نے زخمی حالت میں بیان دیا کہ میں غزہ میں ہونے والی نسل کشی میں شامل نہیں رہوں گا۔ پولیس اور فائر حکام کے مطابق ایک فلسطینی جھنڈا برآمد ہوا ہے اور پیٹرول کو تیز رفتاری کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی سفارت خانے کے ترجمان نے بتایا کہ اس واقعے میں سفارت خانے کا کوئی عملہ زخمی نہیں ہوا۔ دوستو، تو یہ تھا آج کا واقعہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ دوستو، آپ ہی مجھے بتائیں کہ ایک غیر مسلم شخص جس کا اللہ اور اللہ کی کتاب پر کوئی ایمان نہیں، کوئی یقین نہیں، وہ غیر مسلم ہے، وہ تو تنخواہ کے بدلے کام کرتا ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان جو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم نے فلسطین کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ شخص تو مرنے کے قریب ہی پہنچ گیا، لیکن ہم آج کچھ نہیں کر رہے۔ آج ہم نے فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کیا، ہماری حکومت نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی یہ حکومت کچھ کر سکتی ہے۔ تو دوستو، ہم اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھ کر کشمیریوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلسطین کے ان مظلوم عورتوں، یا اللہ فلسطین کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما، اور یا اللہ فلسطین کو ہمت اور طاقت دے تاکہ وہ اس غاصب کافر قوم اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ آمین۔